الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر، موقع پر اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی ترغیب دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تم میرے محبوب سے، میرے نبی سے محبت کرو. نبی کی محبت تمہیں اللہ کی محبت تک پہنچا دے گی. نبی علیہ السلام سے سچا پیار، سچی محبت امت کے ایمان کا ایک جز ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ظہور نبوت ہوئی، تو دو طرح کے طبقات کھڑے ہوئے. ایک طبقہ نبی سے محبت کرنے والوں کا اور ایک طبقہ نبی سے بغاوت کرنے والوں کا. ایک طبقہ نبی کی عدالت کو ماننے والوں کا، ایک طبقہ نبی کی مخالفت کرنے والوں کا. بعضوں نے حضور سے عداوت کی، بعضوں نے حضور سے محبت کی. یہ دو طبقات ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور شیاطین، ملائکہ، جنات، نیک صالح لوگوں کا یہ جو تصادم ہے قیامت تک چلتا رہے گا. جہاں نیک لوگ ہوں گے وہاں پر اشرار بھی ہوں گے. مکے کی روئے زمین پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول تھا. جس زمین پر صدیق اکبر جیسا عاشق رسول ہے، اسی سرزمین پر ابو لہب جیسا ناپاک ننگے انسانیت بھی رہتا تھا. جس سرزمین پر حضرت عمر فاروق جیسا محب مصطفیٰ رستا تھا، بستا تھا، اسی سرزمین پر ابو جہل جیسا لعین ملعون بھی رہا کرتا تھا. یہ دو کیٹیگری سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی اور خالی نہیں ہوگی. اس میں امتحان ہے ایمان والوں کا، اس میں امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں کا.
ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں، پاک کے مقابلے میں پلید کو کھڑا کر کے امتحان لیتے ہیں، اب بھی تم پاک باز رہو گے یا تم پلیدوں کے ساتھ جم کر ناپاک اور پلید بن جاؤ گے۔ یہ دو طرح کی کیٹیگری ہر زمانے میں ہے، رہے گی، قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی کے ماننے والوں کی کیٹیگری، نبی کے چاہنے والوں کی کیٹیگری، نبی سے محبت کرنے والوں کا جو طبقہ ہے، ان کا جو معیار ہے یہ معیار ہی الگ ہے۔ نبی اشارہ کرتے سر پر کفن باندھ کر تیار ہو جاتے ہیں، نبی کے احکامات پر اپنے تن من دھن سب کچھ لٹا کر نبی کی آبرو پر، نبی کی عصمت پر، نبی کی ناموس رسالت پر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شعار ہے، یہ ایمان والوں کا وتیرہ ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے۔ وہیں پر ایک طبقہ ہمیشہ اسلام پر انگلیاں اٹھایا ہے، ذات خداوندی پر تبصرے کیا ہے، انبیاء کی ذات پر تذکرے کیے ہیں۔ وہ ننگے انسانیت، وہ شرمسار لوگ دنیا کے اندر تھے، ہے اور رہیں گے۔ اس وقت میرے اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائیوں، جس ملک کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی حیثیت کوڑے اور کتوں کے برابر بھی نہیں ہے، جن کی حیثیت بلی اور لومڑیوں کے برابر بھی نہیں ہے، آج وہ نبی کی ناموس رسالت پر بات کرنے والے بن گئے، آج ان کی زبانوں پر نبی کے خلاف بات آ رہی ہے، آج ان کی زبانوں سے اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آج ان کی زبانوں سے اسلام کے تذکرے تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ طبقہ تو یہ ہے کھلم کھلا اسلام پر چیلنج ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ دوسرا طبقہ میری قوم کا نوجوان، میری قوم کا مرد مجاہد آج فیس بک پر اور موبائل کے اندر گیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے میں مصروف ہے۔ لگ بھگ 15 دنوں سے ٹرینڈ چل رہا ہے، جگہ جگہ احتجاجات ہو رہے، مظاہرے ہو رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک کمبخت اور کمینے نے جو گستاخی کر دی، اہل ایمان کے دلوں میں چنگاری سلگی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے درد ہے اس بات کا، پورے شہر سے ایک نوجوان نے فون کر کے نہیں پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، کس نے کہہ دیا ہے، کیا کہہ دیا ہے؟ کسی ایک کی زبان پر بھی یہ جملہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے ایمان کی سطح کہاں تک گر چکی ہے، ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ پچھلا ایک وقت تھا ڈنمارک میں نبی علیہ السلام کے نام پر کارٹون بنا دیا گیا، وہ وقت اور وہ حالات آنکھیں ترستی ہیں دیکھنے کے لیے۔ بچے کی زبان پر تھا، ڈنمارک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، نوجوانوں کی زبان پر تھا، موقع مل جائے ڈنمارک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نوجوانوں، کہاں چلے گئے وہ جذبے، کہاں چلی گئی وہ طاقت، کہاں چلی گئی وہ ہمت، کہاں چلی گئی وہ جرأت؟ مجھے آج پورے درد اور دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان یوٹیوب پر، آج ہمارا نوجوان آن لائن شک پر فحش بے حیا تصاویر دیکھ کر اس کی جرأت مر چکی ہے، اس کی ہمتیں مردہ ہو چکی ہے، اس کا ایمان خاک میں مل چکا ہے۔ کسی زمانے میں
اسی نوجوان پر امت کو ایک گرو ہوتا تھا، امت کو فخر ہوتا تھا۔ ہماری قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان ہیں، ہماری قوم کے اندر محمد بن قاسم جیسے نوجوان ہیں، ہماری قوم کے اندر خالد بن ولید جیسے نوجوان ہیں۔ اب کیا حوالہ دیں؟ کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری قوم کے اندر بزدل پنپ رہے ہیں؟ آج ہماری قوم کے اندر بے حیا طبقہ پنپ رہا ہے؟ آج ہماری قوم کا نوجوان، اس کا دل مر چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کی دل کی دنیا کو موت آ چکی ہے۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے باقی رہ گیا تھا؟ کسی بھی محلے سے کسی بھی نوجوان کی زبان پر یہ بات نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ اس پر ہر جگہ تبصرے ہوئے، لیکن کسی کو یہ پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ کیا ہوا ہے۔ چلو کیا کر رہے ہیں، ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، ہم بھی ساتھ کریں گے۔ یہ کہاں چلا گیا وقت؟ بہت دکھ کی بات، بہت درد کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے۔ دجالیات کے جو اثرات دلوں پر ہونا ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے فتنوں کا اثر ہمارے دلوں پر ہو چکا ہے۔ ناپاک جنات اور خبیثوں کے جو اثرات ہیں ہمارے دل اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہمارے دلوں کے اندر سے جذبات ختم ہو گئے، ہمارے دلوں کے اندر سے ولولہ ختم ہو گیا۔ کبھی نبی کی ناموس رسالت کے لیے اس قوم کا نوجوان اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا، کبھی سولی پر لٹکنے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ آج یہی وہ نوجوان ہے جو آج خاموشیاں اس کا مقدر بن چکی ہیں۔ اب گلا کرے بھی تو کس سے کرے، شکایتیں کرے بھی تو کس سے کرے؟ بس ایک اللہ کی ذات ہے، بارگاہ خداوندی میں دل پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر ہم یہ دعا کرتے اللہ اس قوم کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ اس قوم کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد فرما، ان کے سینوں کو محبت رسول سے سرشار فرما۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کسی نے آ کر سوال کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جو ہمارے ائمہ اربعہ، چار ائمہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ جو مالکی جو موقف فقہ ہے یہ حضرت امام مالک بن انس سے مروی ہے، ان کا مدون ہے فقہ۔ امام مالک کا جو عشق رسول ہے ویسے تو ہر امام کا تو اپنا اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے عشق رسول کی بہت ساری داستانیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے بیٹھ کر، ایک بچھو آیا، بچھو کاٹنے لگا۔ علماء نے لکھا 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مار لیا تھا۔ بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھے تو پورا پیر اودا نیلا ہو چکا تھا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پیر کے نیچے بچھو بیٹھ کر مسلسل ڈنک مارے جا رہا ہے اور ایک آپ ہیں کہ اسے برداشت کیے جا رہے، توڑی کروٹ بدل لیتے، بچھو کو باہر پھیر دیتے، اسے مار دیتے۔ قتل الموذی قبل الایذا، یہ بھی تو حدیث ہے، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے ختم کر دو، یہ بھی تو روایت ہے نبی علیہ السلام سے۔ آپ نے اتنی تکلیف گوارا کیوں کی؟ امام مالک نے فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے اتنی چھوٹی تکلیف پر کروٹ بدلو، یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ امام مالک کا تو کسی کمبخت نے، بدبخت نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی، ناموس رسالت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ایک سائل نے سوال کیا، اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم کیا کریں اس وقت؟
امام مالک نے فرمایا اس کا جواب دینا چاہیے۔ جواب کیسا دے؟ کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تمہارے اندر ہاتھ سے دفاع کرنے کی استطاعت اللہ نے دیا ہے تو ہاتھ سے اس کا دفاع کرو۔ من سب نبیا فاقتلوہ، نبی کو گالی دینے والے کے لیے روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا میرے اندر دفاعی طاقت نہیں ہے، میں دفاع نہیں کر سکتا، میرے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر نبی کا تقدس بیان کرو۔ نبی کا تقدس کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یہ نبی کا تقدس ہے، نبی کے اوصاف بیان کرو، نبی کے اخلاق کریمانہ بیان کرو۔ اس شخص نے کہا میرے اندر نبی علیہ السلام کا تقدس بیان کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تو پھر تمہیں دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، روئے زمین پر تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا دور، کسی نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، اور وہ جو دور تھا اس وقت مسلمانوں ہی کی حکومت تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا کہ وہ شخص جو گستاخی رسول کرے واجب القتل ہے، زندی کو مرتد ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اس کے بدلے میں علامہ ابن تیمیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی، جو 7 صدیوں سے لے کر آج تک گستاخان نبی کی گردن پر ننگی تلوار بن کر لٹک رہی ہے۔ 7 صدیوں کے بعد بھی آج بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے احکامات دیکھ لیں تو نبی کے، اس کے احکامات دیکھ لیں تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول اٹھا کر دیکھیں۔ یہ وہ ہمارے اکابر ہیں، یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے روحانی اولاد ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے، اپنی طاقتوں کو فراموش کر دیا ہم لوگوں نے۔ بھائیوں، نبی علیہ السلام کا تقدس بیان کرو۔ یہ تو جو جوش تھا، جو دبدبا تھا، جو ولولہ تھا نبی علیہ السلام کے دماغ میں کھڑے ہونے کا، آج وہ نظر نہیں آتا۔ چلو کم سے کم گستاخان رسول کے خلاف جو کارروائیاں کرنا ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہو سکتا ہے کیا دنیا کے اندر صرف کھانے اور پینے کے لیے آئے ہم لوگ؟ صرف کھانا اور پینا ہی ہمارا مقصد ہے؟ اگر یاد رکھو دنیا کے اندر آ کر کھانا اور پینا ہی ہمارا مقصد ہے، یہ تو پھر جانوروں پر ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جانوروں میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرو، ایمان کی قوت پیدا کرو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید زادے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اس وقت ہمارے اکابر نے کام کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عدالت عالیہ تک پہنچے، مرزا غلام احمد قادیانی پر ایف.آئی.آر کروایا۔ اس کے بعد جو مقدمہ تھا وہ لڑے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف مقدمہ 23 سال چلا۔ علامہ
عبارت پہ تحریف کر رہے ہیں، عبارت پہ تعویل کر رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری جو عبارت پیش کر رہا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہا جج صاحب یہ اصل نسخہ ہے، یہ دیکھیے اس کے اندر وہ عبارت نہیں ہے، اس کے اندر وہ عبارت نہیں ہے جو علامہ کشمیری پڑھ رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر دو ہی بزرگوں کو شاہ جی کے نام سے پکارا جاتا تھا، ایک علامہ سید انور شاہ کشمیری کو شاہ جی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، دوسرا شیخ الاسلام سید الطائفہ امام المتقین جن کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ ہماری اولاد میں ہماری نسلوں میں تو عطا اللہ شاہ بخاری کا جذبہ زندہ کر دے۔ میری دعا ہے آج امت کے نوجوانوں کے سینوں میں اللہ عطا اللہ شاہ بخاری کا جذبہ زندہ فرما دے۔ عطا اللہ علامہ کشمیری کھڑے ہوئے تھے، قادیانی کتاب لے کر آئے، کہا جج صاحب شاہ جی کی جو عبارت ہے اس کتاب سے نہیں ملتی۔ علامہ کشمیری دیکھے ایک نظر ادھر، کہا اس کا اصل نسخہ تو وہاں رکھا ہوا ہے، اسے اٹھا کر لائیے۔ جج نے کہا کیسے پتا چلے گا؟ کہا جو کتاب لے کر آیا ہے اسے کو پوری عبارت پڑھے، میں بھی پوری عبارت پڑھتا ہوں۔ جج حیرانی سے دیکھتا رہا، علامہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری کتاب پڑھ کر سنا دی۔ جج مجبور ہو گیا فیصلہ کرنے پر علامہ کشمیری کے جوابات، علامہ کشمیری کا جو جواب ہے یہ برحق ہے۔ ضرورت پڑی سولی پر لٹکنے کی تیار رہے، اپنے جسم کو چھلنی کروانے پڑے تیار رہے، کروایا۔ دنیا کے اندر اس کی 100 سے زیادہ مثالیں ملتی ہیں، اور جو حقیقت میں فنا پھر رسول میں فنا ہوا اللہ اس کی دنیا بھی بلند کر دیتے، اس کی آخرت بھی بلند فرما دیتے۔ اور یہ اتنا آسان میدان نہیں ہے، بدنظری بھی کرتے رہو اور اللہ اس میدان کے لیے قبول کر لے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ناموس رسالت پر کام کرنے کا جذبہ ہے۔ نوجوانوں بدنظری کرنا چھوڑو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو، پھر آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اللہ پاک آپ سے وہ کام لیں گے، قیامت تک تمہارا کام کرنا یادگار رہ جائے گا۔ تم بدنظری بھی کرتے رہو، دل بھی محفوظ رہے، رات میں 2-2 بجے تک موبائل پر فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو، پھر کافر کی آنکھ میں آنکھ ملانے کی جرت تم میں نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے اندر سے وہ طاقت چھین لیں گے، ضبط کر لیں گے، اللہ پاک کو طاقت چھین لیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ عدالت سے باہر آئے، پورا مجمع کھڑا ہوا تھا۔ اسی دوران پڑوس ملک کے سرحد پنجاب کی عدالت میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، مقدمہ ہوا۔ ایک طرف سرحد کے اس پار جو جنگ تھی، ادھر شاہ جی علامہ انور شاہ کشمیری لڑ رہے تھے، سرحد کے ادھر پار آ کر سید عطا اللہ شاہ بخاری لڑ رہے تھے، ادھر بھی سید زیادہ ہے ادھر بھی سید زیادہ ہے۔ نبی کی ناموس رسالت کے لیے اللہ کے نبی کا جو انتخاب ہے یہ رسول اللہ کے خاندان سے، خاندان سید السادات سے، علامہ کشمیری بھی سید ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی سید ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر علامہ انور شاہ کشمیری سے ملنے کے لیے آئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا حضرت آپ جیسی بڑی شخصیت مجھ چھوٹے انسان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا سید صاحب تمہیں پتا بھی ہے تمہارے نام کے شروع میں کیا ہے؟ کہا سید ہے، تمہارے تو خاندان کی واہ رے واہ، تمہارا جو خاندان ہے اس کی جوتیوں کے صدقے میں ہم جیتے۔ ایک طرف ادھر بھی سید ہے، ایک طرف ادھر بھی سید ہے، لیکن سید سید کی تعریف کرتا ہے۔ یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ ایمان کا جوش اور ولولہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ ہوا۔ عطا اللہ شاہ بخاری لاہور کی عدالت میں گئے، جسٹس منیر قادیانی تھا،
ایک بات غور سے سنو، صحیح نیت پر جب کام ہوتا ہے تو پھر اللہ کی جو مدد و نصرت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھنے لائق کے رہتے ہیں۔ اس وقت جو جسٹس منیر تھا وہ قادیانی کا چیلا، وہ بھی قادیانی تھا، ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالے ہوئے تھے۔ علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچے، بہت دیر تک بحث ہوئی۔ جسٹس منیر نے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری سے سوال کیا، تمہیں پتا ہے ہندوستان کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا مدعے کی بات پر اس طرح کے غیر ضروری سوالات کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد جسٹس منیر نے کہا تم قادیانی کو کیا سمجھتے ہو؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، جس مدعے پر میں اسے لانا چاہتا تھا وہ آ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، جس مدعے پر میں اسے لانا چاہتا تھا وہ آ گیا۔ جسٹس منیر نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ جو ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالے تم اسے مسلمان سمجھتے ہو؟ جسٹس منیر نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ اس میں شک کیا ہے، وہ تو ایک نمبر کا کافر ہے، مرتد اور زندیق ہے۔ جسٹس منیر نے کہا ایسا لگتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری، ایسا لگتا ہے تمہارے سامنے اگر اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی آئے اور کہے تو کیا کرو گے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا مرزا غلام احمد کو چھوڑو، ملعون مر کر چلا گیا، اس کے چاہنے والے چہرے تم میں سے کوئی ابھی بول کر بتا دے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کہا کیا کرو گے؟ عطا اللہ نے کہا یہیں پر ختم کر دوں گا۔ کہا دھمکی دیتے ہو؟ کہا دھمکی نہیں، یہ میری عقیدت بھی ہے، میرا عقیدہ بھی ہے، ناموس رسالت میں کمپرومائز نہیں، یہ میری عقیدت ہے، یہ میری محبت ہے رسول اللہ سے، اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے ان جملوں کے بعد جو کورٹ کا حال تھا، پورے کا پورا حال نعرے تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جسٹس منیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا توہین عدالت۔ عطا اللہ شاہ بخاری کھڑا ہوا، کہا توہین رسالت، تجھے توہین عدالت برداشت نہیں، مجھے توہین رسالت برداشت نہیں۔ تیری توہین عدالت پر تو نازا ہے، میں توہین رسالت پر سب پر قسم بند کرا کر میں عدالت میں کھڑا ہوا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے اکابر، اور کئی مرتبہ، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ خواب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں ہے، ایک موقع ایسا ہے کہ حضرت کو جیل ہو گئی، جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست آواز عطا فرمائی تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو اللہ نے لہر داؤد عطا فرمایا تھا، قرآن پڑھتا تھا تو شاید جیل کی جو در و دیوار ہے وہ کہتی ہوں گے آج تو ہم بڑے خوش قسمت بن گئے کہ ایسا عظیم الشان عاشق رسول جو جس کی دل کی صدا صدا کہہ رہی ہے اور ایک قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز سے جیل کے در و دیوار بھی شاید گونجتے ہوں گے، فخر کرتے ہوں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیل کے اندر گیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف بزرگ، ایک رات خواب دیکھ رہے، عطا اللہ شاہ بخاری کعبے کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، حضور کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء پیغمبر ہیں سب کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔
اور عطا اللہ شاہ بخاری رسول اللہ کی پیٹھ پیچھے پیچھے طواف کر رہا. احمد علی لاہوری آئے, کہا عطا اللہ تیری رہائی یقینی ہے. حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا, رسول اللہ کی طرف سے اشارہ تھا تیری رہائی ہوگی اور تو ختم نبوت پر کام کرے گا, اور جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے ان کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تو اس پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر کام کرے گا. آخری میں ایک وقت ایسا آیا, عطا اللہ شاہ بخاری بہت بیمار تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے. قادیانیوں نے سر اٹھایا, نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے سر اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ یا تو عطا اللہ کو اٹھا لے یا تو ان گستاخان نبی کو اٹھا لے. اس وقت میں چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا. عطا اللہ شاہ بخاری کا قول ہے ناموس رسالت نے عطا اللہ کی آدھی زندگی ریل میں گزری, آدھی زندگی جیل میں گزری, اور آخری عمر تھی, آخری مرحلہ تھا. عطا اللہ شاہ بخاری کہتا اللہ یا ان گستاخان رسول کو دنیا سے پاک کر دے, یا پھر یہ منظر مجھے نہ دکھا, مجھے دنیا سے اٹھا لے. صبح ہوئی, علماء کا ایک وفد آیا, کہنے لگا حضرت آپ کی بہت ضرورت ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی علالت, آپ کی بیماری نے گستاخان رسول کے سر اٹھنے پر مجبور کر دیا ہے. انہوں نے اپنا سر اٹھایا, ان سانپوں نے پھر دوبارہ اپنا فن پھیلایا ہے. حضرت آپ باہر آ جائیے. کہا میری حالت دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ایک کام کرو, انتظام کرو, ایک بڑا جلسے کا انعقاد کرو, ایک اچھا نظام بناؤ, میری چارپائی لے جا کر اسٹیج پر رکھ دو. میں اٹھ نہیں سکتا, میں چل نہیں سکتا, میں بول تو سکتا ہوں, جب تک میں چلتا تھا میں ناموس رسالت کی تحفظ کے چلا ہوں, جب تک میں بول سکتا تھا میں بولا ہوں, جب تک میں لڑ سکتا تھا میں لڑا ہوں, جب تک میں جو کوشش کر سکتا تھا میں کیا ہوں. آج میرے اندر صرف اتنی سخت باقی ہے, میری چارپائی کو اٹھاؤ, لے جا کر اسٹیج پر رکھ دو. عطا اللہ شاہ بخاری کی چارپائی کو لے جا کر اسٹیج پر رکھ دیا. عشاء کا وقت تھا, عشاء کی نماز پڑھ کر عطا اللہ شاہ بخاری چارپائی پر لیٹ کر رد قادیانیت پر, گستاخان نبی پر دلائل دینا شروع کرتا ہے. فجر کی اذان ہو جاتی ہے, قادیانی دنگ لگے, ہکے بیٹھتے لگے. 20 سے 25 ہزار کا قادیانیوں کا مجمع ایک رات میں توبہ کر کے اٹھتا ہے. یہ کب ہوتا ہے معلوم؟ اس کے لیے قربانیاں درکار ہیں, اس کے لیے صحیح جذبات کی ضرورت ہے, اس کے لیے صحیح ولولوں کی ضرورت ہے. اگر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو, ناموس رسالت کی تحفظ کے آج ہمارا قدم نہیں اٹھتا ہے تو پھر امام مالک کے فتوے کے مطابق اس روئے زمین پر رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اب حالات جس طرح کروٹ لے رہے, جنگ اس طرح لڑنا سیکھو. جس وقت میں باطل سے ٹکرانے کے جیسے جیسے انداز رہے, اللہ نے اپنے نبی کے توسط سے امت کو سکھایا ہے. فرعون ہوگا تو موسیٰ بھی ہوگا. جب فرعون اور موسیٰ کی ٹکر ہوگی اس وقت جنگ کا طریقہ الگ. نمرود ہوگا تو ابراہیم بھی ہوں گے. نمرود اور ابراہیم کے وقت میں جنگ کا طریقہ الگ. محمد الرسول اللہ ہوں گے تو پھر ابو جہل ابو لہب بھی ہوگا, لیکن اس وقت جنگ کا طریقہ الگ. اس وقت یتی نرسنگھانند ہوگا اور عاشقان مصطفیٰ بھی ہوں گے تو پھر اب جنگ کا طریقہ الگ. جنگ کے طریقے بدلو. اگر نہیں بدل سکتے, نہیں کر سکتے تو پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو, ہمارا ایمان مر چکا ہے, ہمارا ضمیر مر چکا ہے, ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ہمارے دلوں پر جرأت نہیں رہتی. نوجوانوں کہاں چلے گئے وہ جذبات؟
جس وقت ڈنمارک کا مسئلہ ہوا سہارنپور کے اندر تقریباً 3 سے 5 لاکھ کا مجمع جڑا تھا اسی عنوان پر، اسی موضوع پر. اس وقت علماء کرام کے جو حکمت عملی تھی، تدابیر تھے، پورے مجمع کو بتایا گیا. اس وقت جو حکمت عملی تھی باطل سے لڑنے کی، وہ پوری حکمت عملی، پورے کا پورا پیٹرن بتایا گیا. اب کیسے لڑے باطل سے، اس وقت لڑا گیا. اس موقع پر ایک بزرگ نے اس جلسے کی جو قیادت کر رہے تھے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ. شیخ یونس جونپوری کون معلوم؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگردوں میں سے. اس موقع پر حضرت نے صرف ایک جملہ فرمایا. حضرت سے سوال کیا گیا، حضرت آج یہ لوگ نبی کی شان میں کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ حضرت شیخ یونس جونپوری نے فرمایا اس لیے کہ مسلمان نے آج اپنے نبی کو چھوڑ دیا. جب مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا تو پھر غیروں کی زبانیں کھلی ہیں. مسلمانوں اپنے نبی کے ساتھ رہو، اپنے نبی کے احکامات کا ساتھ نبھاؤ، زندگی و سنتوں کو اجاگر کرو، زندہ کرو. جب ہماری زندگیاں اسلام کے احکامات سے مزین ہوگی، پھر کسی کافر کو، کسی بدبخت کو نبی کے خلاف منہ کھولنے کی جرات نہیں ہوگی. اس جلسے کے اندر حکمت عملی تیار کی گئی تھی. ہر دور کے اندر باطل نے، گستاخان رسول نے جب سب اٹھایا ہے، اس موقع پر جس طرح کی ضرورت پڑی ہے، جس طرح کا پیٹرن چلانے کی ضرورت پڑی، چلا کر ان کو شکست دی گئی ہے. اب اس وقت جنگ لڑنے کا ایک الگ طریقہ ہے. آپ مجھے ایماندار سے ایک بات بتا کر جاؤ، امت کا سب سے بڑا کمزوری والا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں آتا 2 چیزیں. سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے سیاست اور قیادت کا جو مسئلہ ہے 90% کافروں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ کا کام کی ہمارا ایک MLA کی MP کی ہے تو انہیں ان کی کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو رہا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال کا یہ حقیقت ہے، تاریخ میں لکھا ہوا. اکبر جب ہندوستان کو پہلی مرتبہ داخل ہوا، اس نے ہاتھی کو دیکھا. ہاتھی ہندوستانی جانور ہے. اکبر کے استقبال میں ہاتھی پیش کیا گیا. کہا مہاراج آپ ہاتھی پر سوار ہو جائیں. اکبر ایک ہی قدم میں چھلانگ لگا کر ہاتھی کے سر پر سوار ہو. کہا اس کی لگام مجھے دو. ہاتھی چلانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلام، اس کی لگام نہیں ہوتی ہے، گھوڑا نہیں ہے. گھوڑا ہوتا ہے جس کی لگام ہوتی ہے، لیکن یہ گھوڑا نہیں ہے. ہاتھی سے میں چلاؤں گا، آپ بیٹھیں گے. فوراً دھڑلے سے نیچے اترے. اتر کر کہا، ایک تاریخی جملہ فرمایا. کہا جس سواری کی باگڈور لگام میرے ہاتھ میں نہیں تو پھر میں اس میں سوار نہیں ہوں. مسلمانوں سوچو، آج سیاسی میدان میں ہماری قیادت نکمے درجے میں چل رہی ہے. یہ کیا کمزوری رہی؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا سیاست کو اسلام سے الگ دیکھنے کی جو کوشش کی گئی، اس کا نقصان یہ ہوا. اب جب بات پڑی ہے تو آپ لوگ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن جو حقیقت ہے میں بتا دیتا ہوں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو اپنے علماء پر اعتماد اٹھا. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی تاریخ، خلافت عثمانیہ کا جو زوال آیا، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. سب سے بڑا کنفیوز کیا کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے. پوری تاریخ اب بتا نہیں سکتا، قلت وقت، میں اور کبھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ کمزوری یہ رہی کہ قیادت اور سیاست کے میدان میں ہم ٹوٹلی ناکام رہے.
دوسرا مسئلہ تعلیم کو قیادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، تعلیم کو نوکری کے لیے استعمال کرنے لگے۔ اب ایک کام کرو، کالجز میں ہائیر ایجوکیشن والے ہیں نا، ان کے ماں باپ سے پوچھو کئی کو اتنا پڑھنے چاہو، نہیں بچہ یہ پڑھ لیا تو ایک اچھی جاب مل جاتے، اس کی زندگی سور۔ مسلمان کا ذہن یہاں تک محدود ہوگا، اچھا پڑھ لیا، اچھی جاب مل گئی، ہاں اس کی زندگی سور گی۔ تو تعلیم کو ہے نا ہمیں نوکری کے لیے استعمال کرے، تو پھر اللہ نے نوکر ہی بنا کر رکھ دیا۔ تعلیم کو قیادت کے لیے استعمال کرو، تعلیمی میدان کو قیادت کا استعمال کرو۔ تعلیم بچہ پڑھا کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس امت کو پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے۔ یہ جذبات پیدا کرو پڑھنے والوں کے دلوں میں۔ جب تک یہ جذبات نہیں پیدا ہوتے، تعلیمی حلقوں سے نوکر پیدا ہوتے رہیں گے، امت کو قیادت اور سیادت نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ ایک اہم اعلان آخر میں، اسی عنوان کے تحت آج مولانا آزاد میں بعد نماز مغرب فوراً ایک اجلاس منعقد ہے، تحفظ ناموس رسالت ہوگا۔ اب اس میں کوڑگال کے علماء ہیں، گنڈل پیٹ کے ہیں، اور میسور سے حضرت سید تاج الدین صاحب مفتاحی شیخ الحدیث دارالصدیقیہ دامت برکاتہم حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ اور اس میں حضرت مولانا شاہد سلفی صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی وسیم ثقافتی صاحب ہیں، مسجد مصطفیٰ کے خطیب، مسجد اہل حدیث چار مینار کے امام و خطیب۔ یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھو، ہمارے لاکھ جزوی مسائل اپنے حد تک اسلام کے شعائر پر جب آنچ آتی ہے تو نحن امت مسلمہ، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ نبی صرف ہمارے نہیں، نبی ہمارے بھی ہیں، نبی ان کے بھی ہیں، پیغمبر ان کے بھی ہیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ایک جٹ ہو کر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا ثبوت آج آپ لوگوں کو دینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ہمارے ٹیپو مسجد کے علاقے کے لوگ ہیں نا، آگے تو بھی وہ شادی محل بھر جاتا ہے۔ ایک جذبات پیدا کرو، سوچو اللہ جو کرنا تھا نہیں کر سکے، کم از کم ناموس رسالت پر جو عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے، اللہ اسے میرا انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا جسے بولتے نا، اللہ اتنا تو قبول فرما لے۔ ایک کو وقت پر شرکت کرو، اور جلسے کی پوری پلاننگ کیسی رہتے گا؟ تو آج ہمارے ذہن میں جلسہ کا تو کیسا رہتا ہے، مغرب کے بعد کا تو 8 گھنٹے جائیں گے، ایسا نہیں رہتا۔ برابر مغرب کے بعد شروع کر کو 8:30 سے 8:45 کے اندر جلسہ ختم، 8:45 بجے لاسٹ ٹائم، اتنا چلتا جلسہ۔ اس کے لیے کم از کم اتنی تو بھی قربانی دو، تاکہ اکابر مشائخ کا جہاں جوڑ ہوتا ہے، کس کے دل سے کیا درد بھری بات نکلتے، ہمارے دلوں پر کیا اثر کر جاتے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے وقت سارے نوجوان ایک دوسرے کو بات کر کو تشکیل کر کو لے کر اور شرکت کرو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔